علماء کرام یہاں صوفیاء کرام تشریف فرما ہیں، درگاہوں سے اور سلسلوں سے وابستہ شخصیات کو میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی تشریف فرما ہیں، دیوبندی برادران بھی بیٹھے ہوں گے، جی اہل حدیث بھی تشریف فرما ہوں گے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، اور اور بریلوی برادران بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اہل سنت والجماعت بھی بیٹھے ہوں گے، اور یہ گلدستہ تو بے نام مصطفیٰ سجائے نا، ہم سب ایک چیز پر مشترک ہے نا، ہم آخری نبی مانتے ہیں نا سرکار کو، اور مجھے تو کوئی سنی نہیں ملا کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ شیعہ حضرات ذرا اپنے آپے میں رہیں، صرف ہم ہی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ میں جملہ کہہ رہا تھا، یہ جو میں کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ ایک حلیہ ہے، میرا نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ کون صاحب ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سفر ہو رہا ہے اور میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور ہر سفر میں، ہر جہاز میں، ہر ایئرپورٹ پر کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ بھئی یا علی مدد میں بولتا ہوں، جو بولتا نہیں ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کیسے کرے گا؟ جی اہل بیت سے مدد تو میں مانگتا ہوں نا، تو مجھ سے پوچھو میں کیا سمجھ کے مانگتا ہوں۔ جو مانتا ہی نہیں ہے، اہل بیت سے مدد ہی نہیں مانگتا، جو مولا علی سے، سرکار دو جہاں سے مدد نہیں مانگتا نہیں ہے ان سے، تو وہ کیسے تشریح کرے گا؟ اسے کیا پتا؟ تشریح تو میں کروں گا نا، میں بولتا ہوں نا مولا علی سے مدد میں مانگتا ہوں نا۔ جی میں مکے میں جا رہا تھا، ایسی حلیے میں تھا، کہنے دو مصری جا رہے تھے، کہنے یہ ایرانی جا رہا ہے، میں ایرانی تو نہیں ہے، میں تو پاکستانی ہوں، الحمدللہ پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر بھی ہے، ہم تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا جی میں پاکستانی ہوں، کہنے سے پاکستانی ہے، پاکستان میں شیعہ ہیں؟ میں نے کہا بینکوں کا ریکارڈ تو بتاتا ہے 90% شیعہ ہیں۔ عجیب داستانیں ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا بھائی یہاں آئی گئے ہو تو اپنی اصلاح کر کے جاؤ۔ میں نے کہا جی ذرا دو چار باتیں بتا دیجئے ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں جو ہم اپنی اصلاح کر کے جائیں۔ کہنے لگے جی آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثلا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا جی آپ اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہم کیا سمجھ کے مدد مانگتے ہیں؟ جی کہنے لگے جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جی کہنے لگے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اب جیسا آدمی ہو نا اس کو ویسے ہی بات کرنی چاہیے، ہر شخص کی عقل کے مطابق بات ہوگی تو بات پہنچے گی۔ جیسے اس نے کہا نا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اسی اسنا میں اس کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ گر گیا، وہ اٹھانے لگا، میں نے کہا رکو، اللہ سے مدد مانگو، پین نہیں اٹھاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں اٹھا کے دے۔ عقل کے ناخن لو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب مصطفیٰ سے اللہ یہ کہتا ہو مجھ سے مددگار مانگو؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میں بہترین مددگار تمہیں عطا کروں۔ وہ بہترین مددگار کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی مدد کرتا ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ پکار کر کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے حضرت عیسیٰ؟ اللہ سے مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے بھائی، اس سے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جی میں مولا علی سے اگر مدد مانگتا ہوں تو میں مولا علی کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اللہ نہیں مانتا۔ اور وہ مسلمان نہیں ہے جو علی کو اللہ بولتا ہو، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو علی کو اللہ بولتا ہو۔ علی اللہ کے ولی ہیں، اور وہ بھی مشرک اور کافر ہے جو اللہ کے ولی کو نہ مانتا ہو۔ میں مولا سے اگر مدد آپ ناراض تو نہیں ہو رہے، خفا تو نہیں ہو رہے؟ میں اگر مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا میں کیا سمجھ کے مدد مانگتا ہوں۔ مثال ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مثلا نواب صاحب تشریف فرمائے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے 1 لاکھ روپے دے دیجئے، مثال ہے اور کچھ نہیں بھائی۔ انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔
میں نے کہا جی کل تک اللہ سے مانگ رہا تھا، آج آپ سے مانگوں گا، اب اللہ سے نہیں مانگوں گا معاذ اللہ۔ یہ جو میرا انداز ہے نا مانگنے کا، یہ کافرانہ انداز دعا ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے ایک دفعہ نواب صاحب سے فرمایا کہ جی مجھے ایک رقم دے دیجئے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی کل اللہ سے مانگ گیا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر مانگ لوں گا، آج آپ دے دیجئے، کبھی وہ کبھی آپ۔ یہ کبھی وہ اور کبھی کوئی اور، یہ شرک ہے۔ اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے بھائی، اللہ فل ٹائم کے لیے ہے۔ اللہ صرف مصلی پہ نہیں ملتا، بعض اوقات تو مصلی پہ ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، وہ اہل حدیث کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا امام بارگاہوں میں بھی آپ کا بھی حال اچھا نہیں ہے۔ وہ سیالوں کا امام بارگاہ، وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ کاظمیوں کا امام بارگاہ، وہ بخاریوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ بعض اوقات امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے اور مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا۔ کیا ہم نے رویے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کہہ کر مدد مانگنا کہ کل اللہ سے مانگی تھی اور آج آپ سے مانگ رہا ہوں، کبھی اللہ سے اور کبھی آپ سے، یہ شرک ہے۔ تھک گئے آپ تھوڑا سا جی۔ لیکن ایک اور بھی تو انداز دعا ہے۔ میں نے کہا نواب صاحب مجھے ایک رقم دے دیجئے، فرمانے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں۔ آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے علی کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ نظام قدرت ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.